مدد کا اعلان کر دیا. بابا یہ روح نہیں ہے، پوری عبارت لکھو. دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ علی نے صرف اپنی نصرت کا اعلان نہیں کیا، رسول خدا نے فرمایا تھا جو میری نصرت کا اعلان کرے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا. اور ہر دفعہ جب علی کھڑے ہوئے پھر اسی وقت رسول خدا نے اعلان کیا کہ تو میرا بھائی ہے اور میرے بعد تو میرا وصی ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا. سبحان اللہ. پورا جملہ نہیں لکھا. ابھی وہ ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی. عنوان میں اب ادھر تو لکھ تو دیا گیا ہے، نصاب میں تو لکھ دیا ہے، ڈرافٹ جو دیتے ہیں نا کہ واقع کربلا کا پس منظر لکھیں گے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے واقع پس منظر لکھنے میں وہ دیانت سے کام لیا جاتا ہے یا خیانت سے کام لیا جاتا ہے. بہا رسول اللہ بالحمت علی باب رجل. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ جو تمہاری 5 وقت کی نماز ہے نا اس کو ایک ایسے گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے، ایک ایسے گرم چشمے کے مانند کہا ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو. سبحان اللہ. یغتسل منہا کل یوم 5 مرات. اور گھر کا مالک دن میں بلا ناغا 5 مرتبہ اس گرم چشمے سے نہاتا ہو. فما عسا ان یبقى علیہ شیء من الدرن. جس کے گھر کے دروازے پر گرم چشمہ ہو اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا ناغا نہاتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے. ایسا ہے نا. پھر فرمایا فإنہا، یہ نماز جس طرح گرم چشمے سے نہانے والا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نمازوں کا پابند فإنہا تحط الذنوب حتى الورق. یہ 5 وقت کی نماز تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح یہ موسم خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو گراتی ہے. سبحان اللہ. اس کا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت ضرور ہے کہ جس میں تارک الصلاۃ جہنم جا سکتا ہے، ورنہ پھر اس آیت کو قرآن سے نکالنا پڑے گا. ہاں وَأَصْلَكُمْ فِي سَقَرَ. تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک آدمی ساری زندگی نماز نہ پڑھے، ساری زندگی بغیر کسی شرعی مجبوری کے نماز نہ پڑھے، خدا کی نافرمانی اور سرکشی کر کے بغاوت کر کے نماز نہ پڑھے، اور تا آخر